امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اس شخصیت کا نام ہے جن کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے ان کے 72 شہید کیے گئے۔ تیرے 72 مارے ہیں کسی نے؟ تیرے 72 مارے ہیں کسی نے؟ ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے 72 شہید ہوئے تھے۔ یہ پھر آگے آپ علماء سے سنتے ہیں جو اہل بیت اطہار کے ساتھ ان ناہنجاروں نے سلوک کیا تھا۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مدینہ پاک واپس آئے اور جب اپنے نانا جان کی بارگاہ میں گئے نا، وہ سنانے کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے، میرے پاس وہ کوئی نہیں حضرت۔ اور پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اس جگہ نہیں جو پہلے گھر تھا نا، وہ نہیں، یہ باہر جا کے پھر گھر بنایا۔ اب سعودی حکومت نے کچھ کام اچھے کیے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی زیارت کی اجازت انہوں نے دے دی ہے۔ ویسے لگا ارد گرد نا جنگلہ ہے، پہلے پاس بھی کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن اب آپ پاس کھڑے ہو سکتے ہیں، کچھ ایسا معاملہ نہیں بنے گا۔ گھر ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کنواں ہے گھر کے پیچھے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے۔ اب آپ زیارت کر، اس گھر کے ساتھ حضرت لکھا ہوا ہے کہ جب آپ واپس آئے نا تو یزیدیوں میں سے حضرت کی یزیدی سپاہی جس پہ یزید خفا ہوا اور اس کو سزا دینی چاہیے، وہ رات کے اندھیرے میں بھاگا اور ٹریول کرتا کرتا نا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے دروازہ مبارک پہ دستک دی۔ آپ نے دروازہ کھولا، اس نے پناہ مانگی آپ سے، لکھا آپ نے پناہ دی۔ کس نے جی؟ جنہوں نے 72 قتل کی، جنہوں نے 72 شہید کی، آپ نے پناہ دی۔ لکھا جی تاریخ کہتی ہے 3 دن ان 3 راتیں وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ جب جانے لگا نا تو امام صاحب نے اس کو بڑا کثیر مال بھی عطا فرمایا۔ تاریخ کہتی ہے جی تھوڑا سا آگے جا کے نا واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیسے آیا؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچانتے تو اپنے والد، اپنے بھائیوں اور اپنے جانثاروں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں۔ حضرت جی کمال جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا سن نوئے، جب تو نے میرے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا، میں تب سے تیری صورت پہچانتا ہوں، فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ زندہ مرد آباد حضرت۔ اسی لیے تو پھر اقبال رو کے کہتے ہیں نا، تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا، تمہارا کیا تعلق، تمہارا کیا تعلق، تم کیسے حسینی ہو گئے، تم کیسے حسینی، تمہارا کیا تعلق، وہ تو معاف کرنے والے لوگ تھے۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تاریخ پڑھیں حضرت آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج ہی پین کلر کا دور ہے، کوئی بھی درد ہوا پین کلر دے سکتے۔ لکھا جی جب حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی امامت فرما رہے تھے اور عبد الرحمن ابن ملجم اس نے حضرت مولا مشکل کشا پہ وار کیا۔ لکھا جی اس قدر اس منحوس کے دل میں بغض علی تھا اور اس کا وار اتنا شدید تھا کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ اس کا جو اوزار تھا نا وہ حضرت علی پاک کے سر مبارک کو کاٹتا کاٹتا نا کان پٹی تک آیا حضرت، اتنا کاری وار تھا حضرت، شدید وار، اور اتنا بغض دل میں کہ اس نے اپنے اس اوزار کو کئی بار زہر میں ٹھنڈا کیا حضرت، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مشکل کشا ضرب کی شدت سے محفوظ رہیں، بچ جائیں تو زہر اثر کرے اور حضرت علی پاک کے بچنے کی کوئی صورت باقی نہ رہے۔ دیکھا بڑا شدید وار تھا، سر مبارک کاٹتے کاٹتے کن پٹی تک آیا حضرت، اور یہ گرفتار ہوا حضرت۔ دیکھا یہ گرفتار کھڑا تھا اور حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نا پانی کا پیالہ لایا گیا، آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی، فرمایا پہلے انو پانی پیاؤ۔ اور پتہ ہے حضرت جی سب سے زیادہ دکھ کی بات کیا ہے، میرے گھر سے زید بکر فلاں 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 سب پانی پی سکتے ہیں، میرے گھر میں ایرا غیرہ نتو خیرہ سارے آ سکتے ہیں، لیکن اگر میرے گھر کے دروازے بند ہیں تو بھائی پہ بند ہیں اور بہن پہ بند ہیں، چاچا نہیں آ سکتا، تایا نہیں آ سکتا، لڑے آپس میں، یار خدا کا نام لو، کیا کر رہے
کیا کر رہے ہو؟ دیکھا پہلے اس کو پانی پلاؤ حضرت. تاریخ حیران ہے حضرت جی. اہل بیت اطہار وہ دیکھا جی پانی لے جایا گیا, لیکن وہ اتنا بد نصیب تھا, اس کے دل میں اتنا بغض تھا حضرت علی پاک کے لیے کہ اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ مادہ کیا کہ پانی نہ پینا, کیونکہ اس پانی میں تجھے مارنے کے لیے زہر ملایا گیا. اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. لکھا پیالہ اسی طرح واپس آیا, اور پھر حضرت مولا پاک آگے سے فرمان لگے, عبد الرحمن یہ کیا کیا, پانی پینے سے انکار کر دیا. سن, اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا ہے. تھے تو آبا وہ تمہاری, مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. حضرت اس وقت پاکستان کو پیار کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے کہ حضرت وہ رنگ لائیں جن کے نام لے رہے ہیں, وہ رنگ لائیں, وہ رنگ خود پہ طاری کریں, وہ رنگ ہم میں نظر ضرورت ہے. اللہ کی قسم تکلیف ہوتی ہے پاکستان کو دیکھ دیکھ کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لائیں وہ رنگ, اس وقت محنت کی ضرورت ہے. تو ماشاءاللہ جیسے آپ نے سنا پروفیسر صاحب نے بیان کیا, زمورد خان صاحب نے بیان کیا, تو الحمدللہ حضرت کے نام پہ ایک پودا لگا ہے. میں تو دعا گو ہوں یہ ایک تناور درخت بنے, مخلوق سیراب ہو, مخلوق اس درخت کے سائے میں بیٹھے. ضرورت ہے اس وقت. ہم بہت پیچھے رہ گئے, ہم بہت پیچھے رہ گئے. وہ جناب عمر فاروق, وہ نوالا منہ سے لگا نا, اماں نہیں بول پائیں, ابو بکر نہیں آئے. اب لکھا ہے جی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں جلال بھی تھا. آپ نے کہا یہ اماں کیا بنا رکھا ہے, دھوکہ دے رہی ہے لوگوں کو, اس کو تو نظر آتا ہے, اور اس کو نظر نہیں آتا ہے تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے. آپ نے فرمایا اماں تجھے تو نظر آتا ہے. اس نے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. آپ نے فرمایا پھر تجھے کیسے پتہ چل گیا ابو بکر نہیں آئے. تو لکھا ہے جی اس نے اپنا منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتی آنے والے پتہ اس طرح چل گیا کیونکہ میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں, میں تو نوالا چبا ہی نہیں سکتی ہے. جب حضرت ابو بکر آتے ہیں نا تو وہ پہلے نوالا اپنے منہ میں رکھ کے اس کو نرم کرتے ہیں. جب وہ نرم ہو جاتا ہے اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں, میں نگل جاتی ہوں. تو پوچھتا ہے کہ کیسے پتا چلا ابو بکر نہیں آئے. اس طرح پتا چلا, آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا نا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو حضرت ابو بکر نہیں آئے ہیں. یار یہ والا اسلام لب کے لے آؤ, کتنے گوا چڑھے جائے والا اسلام. اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے اس اسلام کی. جیسے حضرت کہہ رہے تھے نا کہ جو لطف جو مزہ یتیم کی کفالت میں, اللہ کی قسم ہے ہم نے مزہ نہیں یہ چکھا کوئی بھی. نئی بنگلوں میں مزہ, نئی کوٹھیوں میں مزہ, جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تیرے دل کو سکون ملے گا, اور تجھے سارا پاکستان بھی لکھ کے دے دیا جائے تجھے وہ سکون نہیں مل سکتا. میں نہیں کہہ رہا, میں حدیث سناؤں گا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ ہاتھ رکھنے والے کی اتنی کوتاہیاں معاف کر دے گا. ہاتھ سے مراد ہے نہیں جانتے ہیں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں, نہیں, ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کفالت کرے. اور میں پھر صدیق اکبر کو لاؤں گا جی رضی اللہ تعالیٰ. یہ زمورد خان صاحب کے لیے اسپیشل لکھا ہے. اللہ مجھے پتہ ہے بڑا آزمائش والا ماحول ہے بیٹھنے میں. وہ لکھا ہے جی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا, اور جی خلافت کا پہلا دن اور پہلا کیس جو حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں آیا, وہ لکھا ہے جی ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا. تو آپ نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی, کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی جی میں اس لیے رو رہی ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ میرے محبوب کا وصال ہے تو تجھے ابو بکر کیسے پتا ہے کہ ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے؟ وہ کہتی نہیں جی ایک وجہ اور بھی ہے. فرمایا وہ کیا؟ وہ کہتی ہے جی میں یتیم ہوں, ماں بھی نہیں, بھائی نہیں, بہن نہیں, صرف ایک دادی ہے گھر میں. وہ نابینا ہے, وہ اندھی ہے, وہ ضعیف ہے, وہ کمزور ہے. ہمارے پاس نا کچھ بکریاں ہیں, ہم ان کا دودھ بیچ کے نا گزر بسر کرتے ہیں. وہ آپ نے فرمایا پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتی جی میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں, میں تو بکریوں کا دودھ نکال نہیں سکتی, نکلے گا ہی نہیں, چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں. دادی اندھی ہے, اس سے بھی نہیں نکل سکتا.
فرمایا رونے کی وجہ بتا. آئے چکری والوں سنو ذرا. وہ بچی کہتی جی رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک نبی پاک علیہ السلام حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے نا، اب روز ہمارے گھر آتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. ایویں نہیں کسی نے لکھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. لیکن میں پھر کہوں گا پتہ نہیں اسلام کدھر کھو گیا. کہ جب تک نبی علیہ السلام موجود تھے اب روز ہمارے گھر تشریف لاتے، یتیموں کے گھر میں، اور آ کے ہمیں بکریوں کا دودھ. دیکھا صدیق اکبر رو پڑے، رو کے اس بچی کو کیا کہتے ہیں، تو رو نہ، میرے نبی پاک علیہ السلام کا 2 وصال ہو گیا لیکن ان کا نوکر ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. اس لیے حضرت کہنے کو کرنے کو باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن کیونکہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جی مجھے بڑا بولنا آتا ہے یا میرے پاس نالج بڑا ہے، جی میرے پاس نہیں. مقصد تو یہ ہے کہ بات اتنی ہو کہ جتنی سمجھ آئے اور جس پہ عمل ہو. حضرت باتیں بڑی ہیں، تقریریں بڑی ہیں، لیکن اس وقت حضرت عمل کی طرف آئے ہیں، اور وہ جو محبت کرنے کی وجوہات ہیں نا ان کو اختیار کریں. یہ چھوٹی موٹی جو باتیں ہیں اگنور کریں ان کو اور محبت کریں، نہ لڑیں. وہ چلے ہو لڑنا ہم نے غیروں کے ساتھ تھا، ہم ایک دوسرے سے لڑے بیٹھے ہیں. اور جب حضرت کبھی کوئی معاملہ ہو جائے نا، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو یاد کر لیے کریں. اور آدم چشتی نے حضرت جی کمال لکھا. میں کہتا ہوں آدم چشتی کہتے نے آدھا کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، ہم نے آدھا کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے. کیا کیا نہیں ہوا ہمارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ. لیکن دیکھ لو حضرت جب مکہ فتح ہوا، دیکھا نبی علیہ السلام نے پہلے بیت اللہ کا 2 رکعتیں ادا کی، بیت اللہ کا طواف کیا، 2 رکعتیں ادا کی، اور پھر لکھا جی آپ نے جو بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے نا اس کی چوکھٹ کو پکڑا، اور سارے جی سامنے کھڑے تھے، اوجری پھینکنے والے، آپ کے مبارک گلے میں حضرت وہ کپڑا ڈال کے کھینچنے والے، وہ 2.5 سال تک آپ کو وہ شیب میں حضرت جی وہ محصور کرنے والے، سارے کھڑے تھے. حضرت نبی علیہ السلام نے 2 فرمایا ما تقولون وما تظنون، آج کیا کہتے ہو میرے لیے؟ آج میں فاتح بن کے آیا ہوں، آج میں غالب ہوں، تم مغلوب ہو. ما تقولون، کیا کہتے ہو آج میرے لیے؟ وما تظنون، آج کیا تمہارا گمان ہے؟ محمد تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ سب کچھ ان کو یاد تھا جی، جو انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا. پتہ کیسے کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، آپ مہربان ہیں، آپ مردبار ہیں. اور لکھا جی کفار مکہ نے 3 بار یہ بات آگے سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. لا تثریب علیکم، لا تثریب علیکم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا نا، اور جب یہ بات مکہ میں پھیلی کہ نبی علیہ السلام نے آج عام معافی کا اعلان کر دیا، آپ فرماتے ہیں لوگ اس طرح اپنے گھروں سے نکلے جیسے قبروں سے مردے نکلے ہیں، اور آ کر نبی پاک علیہ السلام کے دستے مبارک پہ اسلام قبول کر لیا. آج ضرورت ہے حضرت کہ یہ رنگ لائیں حضرت. ماشاءاللہ یہ پیر الپا کانفرنس اور حضرت جلال خان رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا پیر الپا رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی یاد میں یہ ماشاءاللہ آج سارے اکٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سب سے گزارش کروں گا وہ یار آج کوئی عزم کر کے جاؤ کہ کچھ کرنا ہے. خدا دی قسم جے نہ تھے لڑنا ہے نہ تھے جھگڑے کرنا ہے، کچھ ایسا نہیں کرنا، کچھ ایسا نہیں کرنے آئے. ہمیں تو یہاں محبت کرنے کے لیے بھیجا گیا، یہاں تو ہماری آزمائش ہے، یہاں تو ہمارا امتحان ہے. یہ سارے حضرت جی ہم کمرہ امتحان. ہاں وکری بات ہے جی، سب کے سوال وکھرے ہیں. میرے سوال اور ہیں، زمورت خان صاحب کے اور ہیں، یہ جو کاکا کھڑا ہے اس کے اور ہیں، یہ جو بچہ بیٹھا ہے اس کے اور ہیں، لیکن بیٹھے ہم سارے کمرہ امتحان میں، سب کا امتحان ہو رہا ہے.
किसी का इम्तिहान वो पैसे दे के ले रहा है, किसी का इम्तिहान वो पैसे ना दे के ले रहा है, किसी का इम्तिहान वो ओहदा दे के ले रहा है, किसी का इम्तिहान हजरत वो ओहदा ना दे के, सबका इम्तिहान हो रहा है। और अन करीब हजरत सबकी पेशी है और फिर सब ने हजरत अपना अपना जवाब देना है। इसलिए हजरत आज वक्त है, मैं आखिरी बात हजरत जी मैं करके शायद जो मैं कहना चाहता हूँ मैं समझाने में कामयाब हो जाऊँ। ये जैसे हजरत कह रहे थे ना, सूफिया ये जिंदा हैं, जिन्होंने अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह उनको कभी नहीं मरने देता। जितना मर्दी ये बातें करें, ये जिन्हें इश्क नमाज़ां पढ़ियां वो कभी नहीं मरते। कामिल वलियां दे दर ते पे आज भी दीवे बलते। ये आपके सामने है जी। कौन आता है जी? जंगल में मंगल करवा दिया उन्होंने पकड़ के, ये इससे बड़ी और आपने क्या दलील लेनी है? जंगल में मंगल करवा दिया हजरत उन्होंने पकड़ के। कहां देखो कितना बड़ा मेला सजा है, कितनी बड़ी बज़म सजी हुई है, गर्मी भी है, कीड़े भी हैं, माहौल देख लो हजरत। अल्लाह ने बताया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, उधर फज़कुरूनी है, सामने अज़कुरुकुम है। ऊपर देखो फज़कुरूनी, सामने देखो अज़कुरुकुम। किसके पास भाई टाइम है आज? टाइम ही कोई नहीं। उसने बताया जो हमारे होते हैं फिर हम इस तरह करते हैं। तो ये एक बड़ा खूबसूरत नाम है जी, मसनवी मौलाना रूम रहमतुल्लाह, बड़ी खूबसूरत किताब है। कभी वो जो हमारे मशाइख थे ये अपनी अपनी खानकाहों में इस किताब से अपने मुरीदीन को दर्स दिया करते थे हजरत जी। तो बस हजरत अब क्या कहें, वो खानकाएं भी नहीं, अब वो रंग भी नहीं, अब वो लेकिन है अभी भी। तो ये बड़ी खूबसूरत, मैं मुख्तसर की बात करके ना मैं वो बात को समेटूंगा। हजरत ने मिसाल दे के बड़ी खूबसूरत बात समझाई। कोई नहीं, फिर कदी कदी इम्तिहान भी दे हो जाता जी, मिठिया मिठिया ने रह वाली नहीं, कदी कदी हमारा भी कभी कभी इम्तिहान होता है। भला की करता है हजरत जी? एसियां जी बह के करता कि ऐसे भी करता है हजरत? अल्लाह मैं चाहूँ मैं 10 मिनट में समेट दूं, मेरा क्या जाता है हजरत? इन्होंने मुझे क्या कह लेना हजरत? लेकिन कभी कभी हमारा भी इम्तिहान होता है। भला की करता है हजरत? अल्लाह बड़ा तंग कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, तुसी जिन्ना मर्जी तंग करो, मैं गल सुना के चढ़नी हजरत जी। मैं भी बात कोई नहीं आना, मैं इतनी दूर आया हूँ हजरत जी, मैं कोई बात सुना के जाऊंगा? कीड़े हम आज वेखने हैं, कीड़े बहुते पक्के ने कि असी बहुते पक्के हैं हजरत। ये बड़ी जो है ना वो खूबसूरत किताब है मसनवी। हजरत ने ना उसमें, मैं बस ये बात खत्म करूंगा, वो लिखा है, आप फरमाते हैं, मिसाल दे के समझाया। ये आप फरमाते हैं वो जो बादशाह था तो वो अपने शाही बाग में बैठा हुआ था, सारे हजरत वो कबीना बैठी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो वो सारे कबीना अनवाओ इकसाम के खान, वो दूर ना बादशाह को एक बाबा जाता दिखाई दिया। तो बाबा देख के ना बादशाह को शरारत सूझी, अपनी कबीना को कहता है तुम्हें बाबे का शुगल ना दिखाऊं? अब कौन था जी जो हमें हाना में लाता? सबने आगे से कहा जी हुजूर, जी हुजूर। और ये पाकिस्तान की खराबी की वजह भी जी हुजूर ही है। जितना आपको होश आ गई ना उस दिन सारा को ठीक हो जाएगा। मैं नहीं हजरत जी डंडों सोटों का कायल, और डंडे सोटे क्यों करने? बस आप होश में आ जाओ हजरत, ये जी छोड़ दो हजरत, गलत को गलत कहो, सब ठीक हो जाएगा हजरत जी। जी सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे रास्ते में बच्चे कह रहे थे हजरत जी तू ही टॉपिक ना छेड़या करो, लेकिन क्या करें यार, हमें भी तो पाकिस्तान से प्यार है ना। मैं जब इंग्लैंड गया हजरत जी मैं इतना रोया यार, कुछ नहीं इंग्लैंड वाले दे कोल बदलों तो इलावा, बदल ही पैन डे हर वेले। मेरे पाकिस्तान के पास सब कुछ है हजरत जी, लेकिन देख लो किधर खड़ा है हजरत जी। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से हजरत जी। 90,000 बेटियों की इज्जत लुटी, 50 लाख शहादतें हुई हजरत इस पाकिस्तान के लिए। किधर खड़ा है हजरत बेचारा, लुट रहा है। तो कोई नहीं बोला कि बादशाह खुदा का खौफ का। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बुजुर्गों की इज्जत न करे वो हम में से नहीं है। तू बाबे का शुगर लगा रहा है? कोई नहीं बोला, सब ने कहा जी। पीछे खड़े सिपाही को कहा ओए वो जो बाबा जा रहा है बुला के ला। वो बाबा आया, वो लिखा जी बादशाह ने ना अपनी जेब से सुर्ख रुमाल निकाल के ना बाबे को दिया और कहने लगा बाबा मुझ समेत सबको देख, वो जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है ना
रुमाल उसकी गोद में रख। अब बादशाह का आगे को प्रोग्राम होगा, ये रुमाल किसी की गोद में रखेगा तो फिर मांगे इस तरह का। लेकिन वो बाबा हमारे बाबों की तरह नहीं था कि उम्र का बाबा, वो बाबा किसी बाबे के पास बैठ के बाबा बना था। और जो बाबा किसी बाबे के पास बैठ के बाबा बनता है ना, फिर उन बाबों का एक ही मसलक होता है, बुरा ढूंढन चलियां जग में बुरा ना कोई, जदू अपने आप नूं वेखिया मुझसे बुरा ना कोई। ये बाबों का मसलक होता है, ये खुद ये अपने आप को करते हैं। वो फिर एक और मौजू खुल जाएगा, इसलिए मैं आगे नहीं जाऊंगा हजरत। और मैं हजरत वैसे कहता हूँ, बड़े बड़े बाबिया ने जुमले लिखे, लेकिन मियाँ मोहम्मद बख्श अखीर कर गए हजरत। शायद को इतना नीचे गया हो हजरत। आरफे खड़ी कहलाए हैं, रूमी कश्मीर कहल, लेकिन शायद जी कोई अन्ना थले गया है। पता क्या खुद को कहते हैं, फरमाते हैं कि बूली कुत्ते थे, पिस्ते कुत्ते थे, मैं हाँ अख नूट कतूरा। शायद को इस लेवल पे गया हो इतना। क्योंकि हजरत अगर आपने उस बारगाह में कुछ मकाम लेना है ना, तो फिर आपको नीचे जाना पड़ेगा। शायद को उतना नीचे गया हो। एक बूली कुत्ते एक पिस्ते कुत्ते थे, मैं हाँ अख नूट कतूरा, फिर तेरे दरान खलोता पा अपने करम दा टूरा। अखीर गए, अखीर गए जी नीचे, क्योंकि उनको पता था ना कि उस बारगाह में अगर कुछ, तो फिर वो बाबा आ गए, ठीक हो गया जी। वो बाबे को उसने रुमाल दिया, लिखा जी बाबे ने बादशाह समेत सबको देखा, रुमाल अपनी जेब में डाला और वापस चला गया। बादशाह हक्का बक्का रह गए, वो यार मैंने इसका शुगर लगाना था, ये तो मेरा ही लगा गया। मैं मुख्तसर करूंगा। मौलाना रूम फरमाते हैं, वो कुछ दिन गुजरे, बादशाह बीमार हो गया, और बीमारी भी वो कि किसी को समझ नहीं आई कि इसको बीमारी लगी क्या है। तबीबों ने बड़े जतन किए, लेकिन इलाज, बादशाह दिन ब दिन मौत के करीब, आखिर वो हड्डियों का एक ढेर रह गया। तबीबों ने कहा भाई दवाई कोई कारगर नहीं हुई, इसलिए दवाइयां बंद। और हकीमों ने 3 दिन दिए जी, और कहा जी चौथा दिन बादशाह नहीं देखेगा। अब फैसला ये हो भाई दिन जो 3 रह गए हैं, तो एक दिन फिर इस तरह करो, मखलूक की और बादशाह की एक आखिरी मुलाकात करो। वो मौलाना रूम ने लिखा जी, वो इस तरह बादशाह के लिए एक पलंग बनाया गया, रास्ता बनाया गया, एक एक बंदा आता जाता बादशाह से मिलता जाता और जाता। अब मौलाना रूम फरमाते हैं जी, उन्हीं मिलने वालों में रुमाल वाला बाबा भी आ गया। अब बादशाह को नहीं जी याद, एक बादशाह था बीमार, दूसरा मुलाकात एक हुई थी, बादशाह को याद ही। बाबा आया और उसने आकर ना अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम। वो बाबे ने कहा बादशाह सलामत, बड़ा शोर डाल रखा है, किधर की तैयारी है? वो लिखा जब बाबे ने तैयारी का लफ्ज, बादशाह ने सुना ना तैयारी का लफ्ज, तो रो पड़ा। जरा जब तैयारी नहीं तो फिर रोना ही है, जब तैयारी नहीं तो फिर रोना ही है। जिसने तैयारी की हो, सुबह इम्तिहान हो, उसको क्या टेंशन, वो बड़ी मौज से होता है। लेकिन हजरत जिसने तैयारी नहीं की या जिसकी तैयारी नहीं है, उसने इतना माल, इतनी बड़ी सल्तनत बादशाह ने छोड़ के जानी थी, बादशाह रो पड़ा। आला हजरत याद रखिएगा, इसमें भी हमारा अपना कुछ। उन्होंने क्या कहा था, बंदे रहना जरूर दिल ना लगा, रहना जरूर दिल, तू मुसाफिर है, हमारी मर्जी है, तुझे 30 साल रखें, तुझे 40 साल रखें, तुझे 50 साल रखें, तुझे 60 साल, लेकिन तू है मुसाफिर, तू है मेहमान। दिल ये जमीन पैरों के नीचे है, इसको पैरों के नीचे रहने देना, इसको पैरों के नीचे से उठा के कहीं दिल में। और बंदे याद रखी, जिस दिन तूने इस जमीन को पैरों के नीचे से उठाकर दिल में लाने की गलती की, क्योंकि इस जमीन की इतनी औकात नहीं है कि इसको दिल में लाया जाए, पता फिर ये क्या करेगी, फिर ये तेरा कुछ भी नहीं रहने देगी। हुआ ना, इस जमीन ने क्या रहने दिया हमारा। भाई से हम नहीं बोलते, बहन से हम नहीं बोलते, चाचे से हम लड़े हैं, ताए से हम लड़े। किस वजह से लड़े हैं? ताए से। वो ताए से भी लड़ता है, इसी की वजह से लड़े। क्यों लड़े हैं? भाई के साथ। को भाई से भी लड़ता है, इसकी वजह से लड़े हैं। और मैं हजरत बस मुख्तसर करूंगा, ये मैं हजरत अपना मुशाहदा आपको बताने लगा हूं। और ये वो वक्त है कि जब अभी जमीन पैरों के नीचे, अभी ये दिल में
نہیں آئی. یہ میں آپ کو اس دور کی بات بتانے لگا. میں نے دیکھا جی اپنی آنکھوں سے, صبح جب بیٹے کام پہ جانے لگے نا تو ماں کیا کہتی ہے, او بیٹا آج موسم بھی بارش والا ہے. میں آپ کو اپنے سیالکوٹ کا مزاج بتا رہا ہوں, ادھر کیا ہے مجھے نہیں پتا. آج ذرا موسم بارش والا ہے تو میں پتا کیا کروں گی, آج نا میں وہ مولی والے پراٹھے بناؤں ساتھ سبز چائے, تو ذرا وقت سے آ جانا. ہاں جی, میں نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے. مثلاً پہلے بڑا آ گیا, ماں کیا کہتی ہے, وہ بنا دوں پراٹھا, تھکا آیا تو کام سے. بڑا کیا کہتا ہے, امی جی چھوٹوں کو آنے دیں, اکٹھے کھائیں گے. اسی طرح نا حضرت, جب ابھی زمین کی محبت دل میں, یہ اس دور کی بات سنا رہا ہوں آپ, یہ ابھی محبت زمین سے, ابھی زمین پیروں کے نیچے ہے, ابھی بھائیوں کے درمیان یہ زمین نہیں آئی. میں آپ کو اس دور کی بات سنا رہا ہوں, تب بھائیوں کے بغیر پراٹھا بھی چھوٹا آ گیا. پہلے حضرت ماں کیا کہتی ہے, پراٹھا بنا دوں. چھوٹا کیا کہتا ہے, امی جی کیا کہہ رہی, وہ بھائن نو بڑے بھاجی نو آ لیندے, وہ کلیاں کو پروٹھا کھاتا بھی جانا ہے, بڑے بھاجی آن گے تو کٹھیاں. یہ میں آپ کو اس دور کی بات سنا رہا ہوں جب ابھی زمین سے محبت, اب بھائیوں کے درمیان ابھی عورت, بھائیوں کے درمیان ابھی یہ زمین. یہ میں آپ کو اس دور کی بات سنا رہا ہوں. تب یہ عالم ہوتا ہے کہ بھائی کے بغیر ایک پراٹھا نہیں کھایا جاتا. لیکن جب حضرت دو بھائیوں کے درمیان یہ زمین آتی ہے, جب بھائی کیا کرتے ہیں کہ زمین کو پیروں کے نیچے سے اٹھا کر دل میں لے آتے ہیں, تو پھر وہ بھائی جس کے بغیر کبھی ایک پراٹھا نہیں کھایا جاتا تھا, پھر چکری میں سب سے برا مجھے وہ بھائی لگتا ہے. مجھے حضرت صاحب ایک دفعہ فون آیا, میں بات سمیٹوں گا حضرت, میں حضرت فون پہ عورتوں سے بات کرنے کے لحاظ سے بہت محتاط ہوں, میں نہیں کرتا کبھی. عورت کو میں فون ہی کاٹ دیتا ہوں آگے سے. سوشل میڈیا کا دور ہے جی, فتنوں کا دور ہے. میں بیٹی نے بات اس بات سے شروع کی, وہ کہتی حضرت کچھ نہ کلام کیجئے گا, اگر آپ کو ڈر ہے نا کہ کار ریکارڈ پہ ہے, کچھ نہ صرف میری سن لیجئے گا, بعد میں بات کاٹ دیجئے. جب اس نے یہ بات کی نا, میں نے کہا بیٹا بولو. وہ کہتی ہے مجھے پتہ لگا میرے بھائی جمعہ آپ کی مسجد میں پڑھتے ہیں, تو میری طرف سے میرے بھائی کو صرف اتنا کہہ دینا کہ آج زمین کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے آپ مجھ سے لڑے ہوئے ہیں, آپ نے مجھ پہ کیس کر دیا. اگر میں آپ کے گھر میں ہوتی, ایسی کئی زمینیں میں اپنے بھائی کے جوتے پہ وار دیتی, لیکن آپ نے میری شادی کر دی ہے, میرا خامد نہیں اگری کہ میں اپنی زمین آپ کو دے دوں, آپ نے مجھ پہ کیس کر دیا. آپ کو وہ وقت نہیں یاد جب میں ایک دن کالج جا رہی تھی, راستے میں صرف ایک لڑکے نے مجھے چھیڑا, آپ نے مار مار کے اس کا سر پھاڑ دیا. آج آپ نے اسی بہن پہ کیس کیا, زمین کی وجہ سے ہر مہینے کچہری جاتی ہوں, ساری کچہری گندی نظروں سے دیکھتی ہے, وکیل گندی نظروں سے دیکھتے ہیں, جج گندی نظروں سے دیکھتے ہیں. کیا بھائی بدل گیا یا بہن بدل گئی؟ خدا کے بندوں کو خدا کا نام لو. اور کون یہ زمین قبر سے لے کے ساتھ میں آیا ہے, کون آج تک اس زمین کو ساتھ لے کے گیا؟ اپنے رشتے رکھو, اپنے بھائی رکھو, اپنی بہنیں رکھو, محبتیں اکٹھی کرو, پیار کرو یار ایک دوسرے کے ساتھ. کیا لڑ رہے ہو اس سے؟ کس کی ہے یہ, کس کی ہے یہ, کس کی ہے یار, اس کے لیے لڑ رہے ہو بھائی سے؟ نہیں حضرت, بھائی رکھو. اور یاد رکھو حضرت, میں بات سمیٹ رہا ہوں, میں حدیث, میں گھاٹے کا سودا نہیں بتا رہا, وعدے کا سودا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب زمین کی وجہ سے دو آپس میں آمنے سامنے ہو جائیں, فرمایا جو پیچھے ہٹ جائے, حق پہ ہونے کے باوجود بھی پیچھے ہٹ جائے, میرے لیے ہٹ جائے, اللہ کے لیے ہٹ جائے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ گھاٹے کا سودا کیا ہے, میں تجھے بروز قیامت اللہ سے جنت میں لے کے دوں گا. اوے آ کدی یا بھائی جسے دیوی نہیں, محبتیں کرو یار. یہ پیروں کے نیچے ہے, اس کو پیروں کے, یہی پیغام ہے جی پاک لوگوں کا, یہ پیغام ہے بیٹا. اس کو پیروں کے نہ لڑو آپس سے جی, ایسے نہیں نہ لڑو. کو اور گال ہے جب دسو میں کوئی اور بات ہے. میں اپنے بیٹے کو بتاؤں گا, پترا اپنی مامی دا سان یاد رکھی, اگر تیری مامی تینوں اس دن نہ بچاندی میرا پتر تو قبر چ ہونا سی. کدی مامی نو سی بھی نہ کری ہے. تیری زندگی اس کی مرہون منت ہے, یہ نئی زندگی اللہ نے تجھے اس کے ذریعے دی ہے. پتر یاد کرو سارے اپنا اپنا بچپن, بھول گئے یار سارا. میرا معاشرہ لڑائی ہے, ہر طرف لڑائی ہے. پیار کے ہزاروں بہانے ہیں ہمارے پاس.
وہ بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا بابا جی ایک سفر دی تیاری ہے، ایک سفر دی تیاری۔ بابا بولا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، کیسا سفر ہے آج؟ کچھ سامان ہی نہیں سفر کا، آگے تو سفر پہ جاتا ہے سارا شہر دیکھتا ہے، خیمے، تیرا پروٹوکول، تیرے ہاتھی، تیرے گھوڑے، تیری سپاہ، آج کون سا سفر ہے؟ کچھ بھی۔ بادشاہ اور رویا، انہوں نے کہا بابا جی اج سفر ہو رہے اور دا سامان بھی ہو رہے، وہ سفر تے ہاتھی شاتھی نہیں جانے ہیں، کوئی کچھ نہیں۔ بابا پھر بولا، اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ ہی رہا ہوں اور اس کا سامان بھی اور ہے، لیکن ہے تو بادشاہ وہ سفر دا سامان نہیں اکٹھا کیتا۔ بادشاہ اور رویا، اس نے کہا بابا جی یہی تے غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا ہے وہ تو میں نے اکٹھا ہی نہیں کیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں وہ بابے نے وہ رومال نکالا سرخ اور بادشاہ کو یاد کروا کے کہا بادشاہ یاد ہے یہ وہی رومال ہے جو ایک دن تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے بڑا بے وقوف دکھائی دیتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دے۔ اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا، لیکن لے بادشاہ آج یہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے جس کو اللہ نے اتنا ٹائم دیا، مہلت دی، طاقت دی، عقل دی، پیسہ دیا، لیکن پھر بھی وہ سامان اکٹھا نہیں کیا تو اس سفر پہ لے کے جانا ہے۔ مولانا روم یہ مثال بیان کر کے کہتے ہیں بندے دھیان رکھنا کہ تم بھی بادشاہ کی طرح نہ مارا نہ جائیں کہ وہی سامان اکٹھا کرتا رہ جائے جو اس سفر والا ہے اور جو سامان اس سفر والا ہے وہ اکٹھا ہی نہ کرے، پھر انشاءاللہ اللہ کو موقع لائے تو بات کرو اکٹھا۔ مجھے میرے پیرو مرشد نے کہا تھا سلیمان بڑا تو لوگوں نو چیک کرنا ہے لیکن اپنے آپ نو ہی کریں۔ میں نے عرض کی جی شیخ، فرمانے لگے روز رات کو چیک کر کے سوئیں۔ میں نے کہا جی وہ سامان کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے اور وہ سامان کتنا ہے جو گھڑی کسی نے گفٹ کی تھی بڑی قیمتی ہے لیکن چھڑ کے، موبائل چھڑ کے، ویسٹ کوٹ چھڑ کے، ٹوپی چھڑ کے، وائلٹ میں پیسے ہیں، کریڈٹ کارڈ ہے چھڑ کے، بلکہ حضرت جی جو کچھ لیے بیٹھا نا گاڑی باہر کھڑی ہے سب تو سستیاں میریاں جراباں نے، اے بھی نہیں میں لے کے جانی ہے، میں کدے نہیں لڑن ڈیا میں جرابہ بھی لے کے۔ اور زمرد خان صاحب میں نے اس تھوڑی سی عمر میں بڑا کچھ دیکھا، جی تسی کہو گے بھی نا کہ میرے نال کچھ یہ بڑے ڈاڈے یا نہیں جانے دیں گے۔ میں نے حضرت صاحب اپنی آنکھوں سے وہ مواقع بھی دیکھے ہیں، موت ہو گئی مرنی والی جو تھی، ڈیڈ باڈی سویل ہو گئی، یہ اتنے ڈاڈے ہیں پیچھے والے، میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے بھی انگوٹھیاں اتارتے دیکھا، میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے بھی انگوٹھیاں، کچھ ٹھیک ہے اللہ نے لیکن دھیان وہ بھی جو ماشاءاللہ بڑا، جیسے حضرت بتا رہے تھے ہاسپٹل بھی ہے، جیسے حضرت بتا رہے تھے یتیم بچیوں کی کفالت کا معاملہ بھی ہے ماشاءاللہ۔ زمرد خان صاحب کئی دفعہ ارادہ بنا میں اس کو اپنی بدنصیبی سمجھوں گا کہ میں آج تک سویٹ ہوم میں جا نہیں سکا جہاں ماشاءاللہ کتنے وہ یتیم، چھوٹی گل ہے جی، چھوٹی بات ہے حضرت جی یتیموں کی کفالت کرنا۔ نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، راستے میں بچہ رو رہا ہے، پوچھا کیا ہوا؟ عید پہ نئے کپڑے نہیں پہنے تو نے؟ وہ کہہ رہا جی میں کیسے پہنوں، میری ماں ہی کوئی نہیں، میرے والد ہی کوئی نہیں، مجھے کون نئے کپڑے دے کے دے گا؟ نبی علیہ السلام گھر لے کے وہاں حضرت جی سارے صحابہ جمع ہیں، نبی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، محبوب آئے آ کے عید کی نماز پڑھائیں، نبی علیہ السلام گھر لے گئے، اس کو نئے کپڑے دیے اور فرمایا کیا آج کے بعد خدیجہ تیری امی ہے، آج کے بعد فاطمہ تیری بہن ہے۔ میں کہتا ہوں یار کتنے چھڑیا جائے والا اسلام، کتنے وے ہے والا اسلام یار، لبو یار ہے والا اسلام کہ تو لے آؤ ایس اسلام نو کہ تو لب کے۔ سارے صحابہ منتظر ہیں اللہ کے محبوب کے کہ آپ آئیں،
اور عید کی نماز پڑھائیں. نبی علیہ السلام اس یتیم بچے کو گھر لے کے چلے گئے. اس لیے پتر رلو یہ جو ماشاءاللہ آپ نے کیا ہے جی ٹرسٹ کا نام؟ پیال ویلفیئر ٹرسٹ. جتنے بھی ماشاءاللہ ٹرسٹی ہیں کرو کام. کوئی اپنی معافی دا کو کریے معاملہ. اور او بھائیا تیرے جوگا میں کوئی نہیں ہوں, میں ماڑا ہوں, تو بہت ہی پارا ہے, وہ کرو جی کام کوئی ہے. اور میں سمجھو کہ ایک اتوں پیغام آیا ہے. اور کوشش حضرت جی کیجئے گا کہ انداز حضرت جی امام حسن مجتبیٰ والا اختیار کریے. تو پتہ آپ کا انداز کیا تھا؟ لکھا جب امام صاحب کا وصال ہوا نا تو آپ کے جسم مبارک سے وہ کرتا اتارا گیا. تو لکھا جی آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا جسے ہم اپنی پنجابی میں چنڈی بھی کہیں گے. جب کوئی کام بندہ تسلسل سے کرے نا وہ کام پھر جسم پہ اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے. آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا. وہ جو وصال تھے وہ آپس میں باتیں شروع ہو گئیں, بھئی یہ تو شہزادے ہیں, یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہیں, ان کے جسم مبارک پہ کس چیز کا نشان ہے؟ وہ غلام پاس کھڑا تھا, رو پڑا. اس نے کہا مجھ سے امام صاحب نے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا, لیکن کیونکہ آج بات میرے امام کی شان و شوکت کی ہے تو سنو پھر. یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں. اے والا کدی انداز ہوئے نا پتہ ہی نہ لگے حضرت کے. کیونکہ میں ایک دفعہ نا مجھے کسی نے کہا جی وہ حضرت وہ اسی کو یتیم بچیاں نو نا کوئی دینا ہے کہ حضرت اگر حوصلہ افزائی کرن. میں کوئی اور لیکن میں کوشش کرتا ہوں ایسے پروگرام میں حصہ ڈالوں. میں بھی اپنا پروگرام یہ بنا جی پہلے بیان ہوگا, بعد میں پھر بچیوں کو جو بھی ہم نے دینا ہے وہ ہم دیں گے. حضرت میں حضرت ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع, ادھر تو ہم ذرا اوپن بیٹھے ہیں نا, ادھر ہم میرج ہال میں تھے. میں لیٹ ہو گیا. میں نے ان کو فون پہ کہا, میں نے کہا یار تسی پہلے ونڈ لو, میں تقریر باز کر دیں گا. اب میں حضرت جب پہنچا نا میرج ہال کھچا کھچ بھرا ہے. میں نے کہا یار لوگوں میں کیسے گزر کے جاؤں, یہ تو میرے کپڑے پھاڑ دیں گے محبت میں, تو کیا کروں. میں نے وہ سر سے پاگ اتاری اور میں نے نا خود پہ کپڑا لے لیا. میں لوگوں میں سے نا خود کو چھپا کے گزر رہا ہوں. وہ حضرت کسی بچی کا نام بولا گیا, جی وہ فلاں بچی آئے اور آ کے نا وہ اپنا وہ فلاں چیز لے لے. میں گزر رہا تھا تو دو لڑکے کھڑے تھے. جب وہ بچی آئی نا سٹیج پہ تو لڑکے دیکھ کے کہتے ہوئے یتیم ہے, ادا پیو کوئی نہیں. اور یہ تو روز میری گلی سے گزر کے کالج جاتی ہے اور میرا روز دل کرتا ہے اس کو چھیڑوں, لیکن اس کے باپ کے ڈر سے نہیں چھیڑتا تھا. آج تو ٹینشن ہی مو گیا تھا, تو ابو ہی کوئی نہیں ہے. بس حضرت اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ یتیم ہے. کوئی منڈا کوئی خبیث اس بات پہ دلیر نہ ہو جائے, چھپا کے جو امام حسن مجتبیٰ والا طریقہ تھا. اور لکھا جی لڑن دے دیا سی آپس. لکھا جی جب میرے امام صاحب کا وصال ہوا بعد میں پتہ چلا 100 گھروں کا خرچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب سے چلاتے تھے. اس لیے حضرت یہ جتنا یہ منج, یہ راجپوت, یہ قبیلہ بیٹھے ہیں, خدا دے بندیو اللہ نے موقع دیتا ہے, کرو کام. کو شاید سانو معاف کر چھڑے, شاید کو ہماری معافی کا کوئی سلسلہ پائے. کرو کام, رج کے کام کرو, خوب حضرت جی خدمت کرو. اللہ قبول فرمائے, منظور فرمائے. کہنا تو بڑا کچھ تھا, پھر انشاءاللہ کبھی اللہ موقع لائے تو انشاءاللہ بڑی باتیں. اس لیے جی آپ کریں گے نا پیار سارے جی, کیوں جی پیار کریں گے نا جی. آپ نہیں لڑنا, نہیں لڑنا ہی نہیں, اذیت ہے, محبت کرو جی. یہ ان پاک لوگوں کا پیغام ہے, یہ محبت والے لوگ تھے حضرت جی. مجھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا گیا تھا, ماشاءاللہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پھر انشاءاللہ کبھی اللہ موقع لائے. یہ بڑی اچھی بات ہے جی. میں نے تو اس جمعے میں بھی کہا ہے, حضرت حضرت یہ حکومتی لیول پہ ہونا چاہیے تھا. ہر سٹی کا جو ڈی سی ہے, جو اے سی ہے, وہ اعلان کرتا کہ بھائی فلاں وقت سارا سیالکوٹ باہر آئے اور ہر باہر آنے والے کے ہاتھ میں قرآن پاک ہو. اور
پھر حضرت ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے کہ تم جس پاک کتاب کی بے حرمتی کر رہے ہو، ہم تمہیں کیا بتائیں کہ ہمارے لیے وہ کتاب کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ ہم تو بے وضو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہم نے تو کبھی اس پاک کتاب کو کانڈ نہیں کی، اور تمہاری اتنی جرت کہ تم اس کی بے حرمتی کرو۔ لیکن حضرت جی شاید آپ کو میری بات کا غصہ لگے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی رول ہے۔ کیوں بلا؟ ہم قرآن چھوڑ چکے ہیں۔ کب ہم قرآن چھوڑ کو؟ میں حضرت جی بات لمبی نہیں کروں گا، میں یہ 10 محرم آنے کو حضرت جی میں کسی نو کہاں گا نہیں جی جواب بھی، صرف ایک من گل دا جواب دے دو جی۔ 10 محرم پانی بند ہوا، کھانا بند ہوا، قربانی ہوئی، پھر سجدے میں قربانی ہوئی، پھر سر مبارک نیزے پہ چڑھا، اور قربان جاؤں اس پاک سر پاک پہ کہ نیزے پہ چڑھنے کے باوجود اس سر مبارک نے قرآن کی تلاوت کی۔ اب ہوگا کیا حضرت جی؟ 10 محرم کو سبیل بھی ہوگی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ معاف کرے سبیل نہ ہو، میں کون ہوں جی ان کی سبیل کو بات کرنے والا؟ میری اتنی چوڑے کی کدھر سے اوقات آ گئی؟ میں ایک درد آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ کھانا بھی بڑا بٹے گا، کیوں؟ کیونکہ اس دن اہل بیت اطہار نے اللہ کی رضا کے لیے کھانا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن پتہ کیا ہے؟ نہ سجدہ ہوگا اور نہ قرآن۔ اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، چلو جی 364 دن جیندے بھی سن، کم از کم جی 10 محرم کو کسی کی نماز قضا نہ ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن ہمارے امام پاک نے سجدے میں سر کٹوایا۔ اگر سبیل بھی ہوگی، لنگر بھی ہوگا، لیکن سجدہ اللہ ہونا یہ چاہیے تھا 10 محرم کو ہر بندہ قرآن پاک کھولتا۔ کیوں؟ آج وہ دن ہے جس دن امام پاک نے نیزے پہ قرآن پڑھا۔ چل وہ انہی کی شان تھی نیزے پہ پڑھنا، میں گھر ہی پڑھ لوں، لیکن اس لیے حضرت قرآن سے پیار کریں، اور اتنا پیار کریں کہ حضرت کسی کی جرت نہ ہو قرآن پاک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے۔ اللہ سلامت رکھے۔ یہ جی حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ مبارک میں لکھا ہے، کوئی وہ حاجی حج پہ جانے لگا تو بابا بلے شاہ صاحب کی بارگاہ میں آیا، تو حضرت میں حج پہ جا رہا ہوں، کچھ بتائیں۔ میں مختصر کروں گا کیونکہ تھوڑا ماحول بھی اس طرح کا ہے، میں نہیں کوئی آپ کی زیادہ آزمائش کروں گا۔ وہ حضرت کچھ بتایا اس کو، وہ حج پہ چلا گیا۔ جب حج سے واپس آیا تو حضور بلے شاہ کی بارگاہ میں آیا۔ وہ کہتے ہیں جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردا۔ تو ہم نے فرمایا بھائی یار کے شہر سے ہو کے آیا ہے، کو بات سنا، کیا تھا ادھر، کیا دیکھا؟ وہ بیچارہ میرے جیسا اندھا تھا، اس نے کیا دیکھنا تھا ادھر، وہ اس کو کوئی وقت بات نہیں سمجھ آئی۔ اس نے نا وہ حضور بلے شاہ کو کہتا ہے حضرت میں جب مطاف میں گیا نا سین حرم میں، تو میں آپ کو کیا بتاؤں، وہاں روشنی روشنی تھی۔ حضور بلے شاہ صاحب کو پتا تھا یہ اتنے جگہ بھی نہیں کہ روشنی دیکھ لیا۔ وہاں حضرت بلے شاہ نے حضرت فی البدی کچھ اشعار کہے، حضرت کمال لکھا۔ کہتے کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، وہ لائٹاں ہی ویکھ کے آ گئے ہیں، لائٹاں والا کتے نہیں لبا ہے۔ تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے۔ کمال یار لکھا انہوں نے۔ یہ حضور کی جگہ ہے حضرت، یہ بغض، یہ کینہ صاف کرو یار اس کو، تاکہ جس کی جگہ ہے وہ اپنی جگہ پہ آئے۔ حضرت یہ حضور کی جگہ ہے۔ فرمایا تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے۔ اب عرض کی حضور بلے شاہ صاحب سے حضرت آپ کے نزدیک کیوں اور مجھ سے دور کیوں؟ حضرت تو پھر کمال جواب دیا حضرت۔ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے، تیرے اندر باہر پلیتی ہے۔ یہ نکالو پلیتی کو حضرت، صاف کرو اس کو حضرت، اس کو صاف کرو حضرت۔ یہ بغض، یہ دل بڑی خاص جگہ ہے، یہ اس میں یہ گندی چیزیں رکھی جائیں۔ ہاں اس میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ان کے لیے دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ یار ہم نے تینوں ہی کام نہیں کیے،
दिल, जुबान और याद रखना हजरत, हमारे बड़ों ने ये कोई लतीफे नहीं लिख दिए। ये एक सहाबी गुजरे हैं जी, हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके लिए लिखा है कि ये अपने खेत में हल चला रहे थे जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ ना, आपने पर्दा फरमाया। और ये मुस्तजाबु दवा सहाबी थे, इनकी हर दुआ कबूल होती थी। तो किसी ने आकर ये खबर दी कि भाई तुम हल चला रहे हो, नबी अलैहिस्सलाम ने तो पर्दा फरमा लिया। तो पहले यकीन ही नहीं आया, मैं कहा नहीं हो ही नहीं सकता, मैं कहा नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का विसाल हो। लिखा हल छोड़ा और अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा लिए, या अल्लाह आंखें तो इसलिए थी कि इन आंखों से मैं तेरे महबूब को देखता था, अब अगर महबूब ही नहीं रहे तो मैंने चांद क्या देखना, मैंने सूरज। हम जाते हैं ना मरी देखने, नारायण जाते हैं देखने, कागान जाते हैं देखने, गिलगित जाते हैं देखने, स्कर्दू जाते हैं देखने, लेकिन उन्होंने वाकई कि ये आंखें सिर्फ उनके लिए हैं। अर्ज की या अल्लाह अगर तेरे महबूब ही नहीं रहे तो मैंने इन आंखों का क्या करना है, मुझे नहीं उनके अलावा कुछ भी देखने का शौक, ना मेरी आंखों को उनके अलावा कोई और चीज भाती है, तो इस तरह कर मुझसे मेरी आंखें ले ले। लिखा है अपने खेत में खड़े खड़े ना भी ना हो। ये कोई लतीफे नहीं लिखे हमारे बड़ों ने, उन्होंने साबित किया वाकई दिल भी उसके लिए, जुबान भी उसके लिए और आंखें भी उसके लिए। इसलिए हज़रत जी इनसे ये काम ले, जुबान जिक्र के लिए, जुबान जिक्र के लिए करें, जिक्र जितना हो सकता है करें, करें इकट्ठा। ये पैगाम सूफिया है। और अगर आज हम इतनी गर्मी में और इस माहौल में अगर इकट्ठे हैं ना, तो सिर्फ हम इनकी मोहब्बत में इकट्ठे हैं। और हमें इनसे मोहब्बत क्यों है? हमें सिर्फ इनसे लिए इसलिए मोहब्बत है क्योंकि इनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बड़ी मोहब्बत है। हमें सिर्फ इनसे मोहब्बत इसलिए है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करने वाले लोग थे। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले, इश्क करने वाले लोग थे हजरत। हमें इसलिए इनसे मोहब्बत है। हम इसलिए सुल्तान बहू जाते हैं, हम इसलिए बुल्ले शाह जाते हैं, हम इसलिए दाता साहब जाते हैं, हम इसलिए खड़ी शरीफ जाते हैं, हम इसलिए गोल्ला शरीफ जाते हैं, हम इसलिए ईदगाह शरीफ जाते हैं, हम इसलिए चूरा शरीफ जाते हैं, हम इसलिए अब्दुल्ला शाह गाजी जाते हैं, हम इसलिए कलंदर साहब जाते हैं, हम इसलिए अब्दुल्ला शाह भुटाई जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बड़ी मोहब्बत है। हम इसलिए बगदाद शरीफ जाते हैं, हम इसलिए मौला मुश्किल कुशा के रोजा पाक पे जाते हैं, हम इसलिए हज़रत जी करबला जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत। बंदे तो बड़े बड़े गए जी, बड़े बड़े जागीरदार गए हजरत, पूछता कोई नहीं, जाता कोई नहीं है। इनको क्यों हम याद करते हैं, क्यों हम इनसे मोहब्बत करते हैं? सिर्फ इसलिए कि हजरत इनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बड़ी मोहब्बत। ये अल्लाह का जिक्र करने वाले थे, ये कुरान पढ़ने वाले थे, ये सजदे करने वाले थे, ये दुरूद पढ़ने वाले थे, ये आखिरत वाले थे, ये खौफे इलाही वाले थे, ये तकवे वाले थे, ये अमल वाले थे, ये इखलास वाले थे, ये मोहब्बत वाले थे, ये अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने वाले थे, ये अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने का पैगाम देने वाले थे। हजरत आपको एक सूफी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत ना की, या जिसका पैगाम में मोहब्बत ना हो। जहां से सूफी शुरू होते हैं जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत जी, वो लिखा हुआ है जी, वो मदीना पाक के ना मज़ाफात में एक माई साहबा रहती थी जिनके आगे पीछे कोई नहीं था। वो बेटा जिहाद में जामे शहादत नोश कर गया, खामेन जामे शहादत नोश कर गए, सिर्फ माई साहबा, बूढ़ी भी कमजोर भी, और लिखा जी आंखों से रोशनी भी चली गई हुई। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई ताल्लुक, कोई वास्ता, कोई रिश्ता, कोई निस्बत, कोई मोहल्लेदारी, कोई इलाका, कुछ भी नहीं था माँ जी से। लेकिन लिखा है जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोज माई साहबा के घर जाते, झाड़ू देते, ताज़ा पानी भर के लाते, आटा गूंदते, सालन पकाते, अम्मा जी को खिला के वापस आ जाते। वो लिखा जी जब कभी नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में होते ना, किसी गज़वे में, किसी मुहिम पे, किसी जिहाद में या कहीं, तो फिर क्या करते, किसी मकूल बंदे की ड्यूटी लगा के जाते ताकि अम्मा जी को किसी हवाले से परेशानी ना हो। जनाब उमर फारूक फरमाते जी मेरी कोशिश रही हमेशा मैं अबू बकर पे सबकत दे जाऊं,
لیکن پھر وہ وقت آیا جب حضرت عمر فاروق بھی کہہ اٹھے کہ ابو بکر پہ سبقت تو دور، کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اب فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نا کسی بندے کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، بھائی میں نبی علیہ السلام کی نوکری میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، آج تو نے اماں جی کے گھر جانا ہے، جھاڑو دینا ہے، صفائی کرنی ہے، پانی بھرنا ہے، آٹا گوندنا ہے، سالن پکانا ہے، اور اماں جی کو کھلا کے واپس آ جانا ہے، اور اتنے دن میں نہ آیا، یہ ڈیوٹی تو نے کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے میں نے سن لیا، آپ تو چلے گئے، میں نے اس بندے کو بلا کے کہا اے تو نہیں جانا، میں جاؤں گا۔ اور آپ فرماتے میرا ارادہ یہ تھا کہ آج جا کے اس انداز سے اماں جی کی خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی کہہ اٹھیں کہ خدمت تو آج ہوئی ہے۔ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں جب وقت آیا نا میں گیا، جب اماں جی کے گھر پہنچا اونچی آواز میں سلام نہیں کیا تاکہ ابھی اماں جی کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر نہیں آئے۔ جب خوش ہو کہ میری خدمت سے پوچھیں گی نا میں پھر بتاؤں گا کہ عمر فاروق آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں پہلے میں نے جھاڑو دیا، میں کہتا ہوں یار کیا شان تھی ان لوگوں کی، کیا روز عمر آئیں گے، کتنی شان حضرت عمر فاروق۔ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد اگر کوئی نبی آ سکتا تو میرے عمر میں یہ کوالٹیاں موجود ہیں، میرا عمر نبی ہوتا، لیکن کیا ہے ایک یتیم، ایک بیوہ، ایک کمزور، ایک نبینا، ایک بے سہارا بڑھیا کے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں۔ دادا جی 4 پیسے آج ہمارا نخرا نہیں پڑتا ہے، تیرا کیا نخرا ہے، تو ہے کیا؟ دیکھ ذرا حضرت عمر، لیکن کیا ہے ایک بڑھیا کے گھر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جھاڑو دے رہے ہیں۔ جھاڑو دے لیا، برتن اٹھایا، مشق تازہ پانی بھر کے لائے، آٹا گوندا، آٹا رکھا، سالن بنانا شروع کیا، سالن پک گیا، لکھا ہے حضرت نے روٹیاں بنائیں، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کے پاس گئے، لکھا ہے ایک نوالا توڑا، اس کو سالن میں ڈپ کیا اور اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لو۔ لکھا ہے جیسے نوالا اماں جی کے ہونٹوں سے لگا اماں جی بول اٹھی، کہتی کیا آج ابو بکر نہیں آئے؟ اسلام جی۔ اور میں حضرت اکثر دکھ سے کہتا ہوں یار پتہ نہیں یہ اسلام کتے گواچ گیا، خدا دا واسطہ اسلام لب کے لے ہوا ہے والا، یہ اسلام کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ یار، کدھر گیا یہ والا اسلام؟ ہر بندہ غسیلا، ہر بندہ لڑاکا، ہر بندہ او یار ڈھونڈ کے لاؤ یہ اسلام، یہ اصل اسلام حضرت کتے چھڑیا جی ہے والا اسلام، کتے گوا چھڑیا جی ہے والا اسلام، اس کو ڈھونڈو کہیں سے، لاؤ اس کو، نافذ کرو خود پہ، اس اسلام کو لاؤ پاکستان میں حضرت۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں لڑے ہیں ایک دوسرے سے؟ اور چلے ہو ہمارے پاس تو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی وجوہات ہی بڑی ہے۔ میں حضرت آپ کو کسی کی بات نہیں سناتا، میں آپ کو اپنی بات سناتا۔ آج کل آپ کو پتہ چھٹیاں چل رہی ہیں، آپ کے بچوں بھی ہو سکتا ہے ننیال گئے ہوں، میرے بھی گئے ہوئے ہیں۔ ہوا اس دن کچھ اس طرح کہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم، وہ کہیں نہ درجی تیزاب کی بوتل پڑی ہوئی تھی، تو تیزاب کا کلر بھی نا تھوڑا فانٹا نما تھا، جیسے فانٹا کی بوتل ہوتی ہے۔ اب اس کو نہیں پتا کہ یہ فانٹا کی بوتل نہیں، یہ تیزاب ہے حضرت۔ وہ بچہ تھا حضرت، اس نے کیا کیا، اس نے پکڑ کے نا بوتل، تو اس کو منہ لگانے والا تھا، اس کی ممانی نے دیکھ لیا، بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے آ کے نا وہ کیا، اور وہ تیزاب اس کے منہ میں نہیں گیا، وہ گر گیا حضرت۔ میں جب آیا سب کے رنگ اڑے ہوئے، نانی، ماموں، خالہ، خالو، اللہ اس نے پیا نہیں، پھر بھی اس کے منہ میں انگلیاں ڈالی کہ اگر اس نے پی لیا ہے تو۔ میں سوچنے لگا، میں نے کہا یار دیکھو آج اس کی جان اس کی مامی کی وجہ سے بچی ہے، کتنا بڑا احسان ہے اس کی مامی کا اس پر، لیکن پتہ نہیں جب یہ جوان ہوگا اس کو یہ احسان یاد رہے گا بھی کہ نہیں رہے گا۔ بڑی بڑی وجوہات ہے ہمارے پاس ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے آپ کے ماموں نے بھی پتہ نہیں کیا کیا ہو، آپ کے چاچو نے بھی کبھی اس طرح کا کچھ کیا ہو، آپ کے تایا ابو نے بھی کیا ہو۔ یہ میرا حضرت اس ساری ادھر سے پھٹا ہوا ہے، میرے والد صاحب حج پہ تھے تو میرے سر پہ نا پائپ لگا ادھر سے، تو والدہ صاحب اکیلی تھی، مجھے یاد ہے حضرت جی میرے چچا جان مجھے کندھے پہ اٹھا کے نا تو یہ ہاسپٹل لے کے گئے، اور میرے سٹیچ اج حضرت جی اس چاچے نے میں کیڑے منہ نہ لڑا، اج اس چاچے نے میں کیڑے منہ نہ لڑا۔ ہو جاتا ہے بندے سے کچھ، بھائی محبت کرنے کے 1000 بہانے ہیں ہمارے پاس، لیکن کیا ہے وہ محبت کرنے کے جو 1000 بہانے تھے ہم نے ان کو چھوڑا ہے،
اور وہ جو لڑائی کی ایک دو چھوٹی موٹی وجہ تھی نا، ہم اس سے ایک دوسرے سے لڑے بیٹھے ہیں. پھپھی، خالہ، ماموں، چاچا، تایا. میں کیسے لڑوں اپنے اس چاچے سے؟ اگر کل کو میرا بیٹا اپنی اس مامی سے لڑے تو میرے بیٹے سے بڑا خنزیر کوئی نہیں ہے. اگر میرا بیٹا کل اپنے ماموں سے لڑے، میرے بیٹے سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے. اگر کل کو میرا بیٹا اپنی خالہ سے لڑے، میرے بیٹے سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے. یار ہزار بہانے ہیں ہمارے پاس ایک دوسرے سے محبت کرنے کے، لیکن ہم نے وہ بہانے ترک کیے. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں حضرت جو لڑنے کی تھی، ہم ایک دوسرے سے لڑے ہوئے. اور بلکہ حضرت کسی کو چھوڑو، بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے. میں حضرت صاحب، یہ سب سے زیادہ جو عید پہ ہمیں مسئلہ پوچھا جاتا ہے نا، یہ دکھ ہے مجھے ان لوگوں پہ. پتہ کیا پوچھتے ہیں؟ سائی نو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ میں حضرت صاحب جمعے میں بھی رو کے کہا، میں نے کہا اللہ دی قسم ہے میرے کان ترس رہے ہیں کہ کسی دن کوئی مجھے فون پہ یہ مسئلہ پوچھے. حضرت میری گلی میں 7 مکان چھوڑ کے میرا سگا بھائی رہتا ہے. 14 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، ہم ایک دوسرے کو بلاتے نہیں. کبھی میرے بھائی نے مجھے گوشت نہیں دیا، میں نے اپنے بھائی کو گوشت نہیں دیا. حضرت صاحب دسو، ہاں ساڑی قربانی ہو گئی ہے. یار سائیوں کا پوچھتے ہو، بھائی کا کیوں نہیں پوچھتے؟ ہندوؤں کے لیے پوچھتے ہو، اپنی سگی بہن کے لیے کیوں نہیں پوچھتے ہمیں؟ یار ہزار بہانے ہمارے پاس ایک دوسرے سے محبت کرنے کے، لیکن ہم نے وہ بہانے چھوڑے، ہم نے وہ وجوہات چھوڑی. اور وہ چھوٹی چھوٹی حضرت جو باتیں تھی، جو لڑنے کی باتیں ہی نہیں تھی، ہم ان باتوں سے ایک دوسرے پہ لڑے. میں حضرت جی کہتا ہوں، جیسے حضرت کہہ رہے تھے جی بڑی لڑائیاں، حضرت ایتھے نہیں سارے ہیں جی لڑائیاں نے. میں گجر برادری ہی کڑے کو ولی اللہ ماسی بھی لڑے پائے ہیں آپس سے. جٹ پھول لو، رائی پھول لو، سب کے یہ حالات بنے پڑے ہیں. یہ حضرت یہ کربلا آنے والی ہے جی 10 محرم، اہل بیت اطہار. حضرت آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ایسا سانحہ نہ پہلے ملے گا نہ بعد میں ملے گا. 72 شہداء، 72 قتل ہوئے حضرت کربلا میں. اور حضرت وہ جو 72 شہید کیے گئے وہ آپ کے میرے جیسے نہیں تھے، ان میں سے وہ بھی تھے جو اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ وہ عام تھے حضرت، وہ خاصوں سے بھی خاص تھے حضرت. وہ جو 72 شہید کیے گئے حضرت. اور حضرت جی ان 72 جو تھے ان میں سے بچ جانا والا ایک نام ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ. اور آپس میں جو لڑنے والے ہیں، یہ میں ان کی بارگاہ میں ایک پیغام محبت رکھنے والا ہوں. کیا کیا ہوگا تیرے بھائی نے جس سے تو لڑا ہے؟ کیا کیا تیرے چاچے نے جس سے تو لڑا ہے؟ کیا کیا تیرے ماموں نے جس سے تو لڑا؟ سن ذرا